بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1264 ہے اور آج سورہ طٰہٰ کی دو آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 113 اور 114۔ چلیے سب سے پہلے ان دو آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمہ اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَكَذَلِكَ اور اسی طرح، انزلناہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، قرآناً عربیہ قرآن عربی، وصرفنا اور ہم نے پھیر پھیر کر بیان کیا، فیہ اس میں، من الوعید وعید، لعلہم یتقون تاکہ وہ تقوی اختیار کریں، او یحدثو یا پیدا کر دے، لہم ان کے لیے، ذکرا نصیحت۔ فتعال اللہ چنانچہ بلند تر ہے اللہ، الملک الحق جو بادشاہ برحق، ولا تعجل اور آپ جلدی نہ کریں، بالقرآن قرآن پڑھنے میں، من قبل اس سے پہلے، ان یقضا کہ پوری کی جائے، الیکا آپ کی طرف، وحی اس کی وحی، وقل اور کہیں، ربی اے میرے پروردگار، زدنی مجھے زیادہ کر، علما علم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کی ہے، اور اس میں تنبیہات کو طرح طرح سے بیان کیا ہے تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں، یا یہ قرآن ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے، اور اے پیغمبر جب قرآن وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو، اور یہ دعا کرتے رہا کرو، میرے پروردگار مجھے علم میں اور ترقی عطا فرما۔ ان دو آیتوں میں 7 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے اسی طرح یہ وحی ایک عربی قرآن کی شکل میں نازل کیا ہے۔ دوسری بات، اس میں طرح طرح سے وعیدیں بیان کی ہیں۔ تیسری بات، تاکہ لوگ پرہیزگاری اختیار کریں۔ چوتھی بات، یا یہ قرآن مجید ان میں کچھ سوچ سمجھ پیدا کرے۔ پانچویں بات، ایسی ہی اونچی شان ہے اللہ کی جو سلطنت کا حقیقی مالک ہے۔ چھٹی بات، اے پیغمبر جب قرآن مجید وحی کے ذریعے سے نازل ہو رہا ہو تو اس کے مکمل ہونے سے پہلے قرآن مجید پڑھنے میں جلدی نہ کیا کرو۔ ساتھی بات، یہ دعا کرتے رہا کرو کہ اے میرے پروردگار مجھے علم اور ترقی عطا فرما۔ بزرگان محترم، اس حقیقت سے ہم پوری طرح واقف ہیں کہ قرآن مجید عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ دنیا میں کئی زبانیں ہیں، سریانی ہے، عبرانی ہے، فارسی ہے، اور اردو ہے، تیلگو ہے، تمل ہے، گجراتی ہے، سنہالی ہے، منی پوری ہے، اور مختلف قسم کے ہزاروں زبانیں ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن مجید اتارا ہے، جو آفاقی کتاب ہے، آخری کتاب ہے، جس کو جبرائیل امین لے کر آئے، اور جس آخری نبی پر یہ کتاب آخری کتاب اتاری گئی، یہ اس قرآن مجید کے لیے عربی زبان کا انتخاب کیا گیا، یہ عربی زبان میں اتری ہے۔ اور وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ قرآن مجید میں وعدے اور وعیدیں موجود ہیں۔ اچھا کام کریں گے تو وعدے ہیں، نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، اچھے عمل کرو گے تو تم کو جنت ملے گی، صبر کرو گے تو فلاں ملے گا، شکر کرو گے تو نعمتوں میں جو ہے اضافہ ہوگا، اور یہ کام کرو گے تو آخرت کی کامیابی ملے گی، جنت ملے گی، فوز عظیم ملے گا، اجر عظیم ملے گا۔ بالکل اسی طرح وعیدیں بھی قرآن مجید کے اندر بہت سے کام، زینات پر وعیدیں ہیں، چوری پر وعیدیں ہیں، جھوٹ پر وعیدیں ہیں، شرک پر وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حقیقت کو اس میں بیان کر رہے ہیں کہ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ، یہ جو وعیدیں بیان کی گئی ہیں قرآن مجید میں، یہ کرو گے تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا، اللہ کی لعنت ہوگی اس بات پر، اللہ کا غصہ ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا عذاب ہوگا، دوزخ ملے گی، دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، فلاں اور فلاں۔ یہ کیوں؟ لعلہم یتقون، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ وعیدیں بار بار قرآن مجید میں اس لیے بیان کی ہیں تاکہ لوگ تقوی اختیار کریں،
اور یحدث لهم ذکرا، یہ کہ وہ اس لوگ پرہیز جو ہے اس سے نصیحت حاصل کریں، نصیحت ملے لوگوں کو۔ فتعال اللہ الملک الحق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بادشاہ ہیں، وہ حقیقی بادشاہ ہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کی بزرگی اور بڑائی بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ایک اور حقیقت بیان کی گئی ہے، وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی آتی تھی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین لا کر جب وحی نازل کرتے تھے تو جیسے جیسے جبرائیل پڑھتے چلے جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بھی پڑھتے چلے جاتے تھے، اس ڈر سے کہ کہیں بھول نہ چاہیے، یا اور اس فکر کی وجہ سے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سرکار پڑھتے تھے کہ کہیں بھولنے کا اندیشہ سرکار کو ہوتا تھا، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی تھی، تعب ہوتا تھا، تھکان ہو جاتی تھی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پیغمبر وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ، آپ پر وحی کے پورا ہونے سے پہلے آپ جلدی مت کیجیے، جبرائیل پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ پڑھیے، جبرائیل پھر پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ پڑھیے، ان کے پڑھنے کے دوران آپ مت پڑھیے۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت میں بھی ہے، سورہ قیامہ میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنہ فاذا قرأناه فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پیغمبر آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجیے، لتعجل به، تاکہ جلدی کریں، یاد رکھ ان علینا جمعہ و قرآن، آپ بے فکر ہو کر جبرائیل امین کے پڑھنے کے بعد پڑھیے۔ ہماری ذمہ داری ہے قرآن مجید کو جمع کرنا، قرآن مجید کو محفوظ کرنا، جب ہم پڑھیں تو پھر آپ پڑھیے اور پھر اس کے پیچھے پیچھے پڑھیے، جبرائیل پہلے پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ پڑھیے۔ ہمارا کام ہے قرآن مجید کو جمع کرنا، محفوظ رکھنا، ثم علینا بیانہ، پھر اس کے بعد اس کی تفصیل بیان کرنا۔ اور پھر آخر میں حضور صاحب کو یہاں بیان یہ بات بتائی گئی کہ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، پیغمبر آپ ساتھ ہی ساتھ یہ دعا بھی کرتے رہیے اپنے پروردگار سے کہ پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ ہم کو بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کی دعا کرتے رہیں کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔